السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لفظ جشن۔ ناظرین، آیا کہ پوری سیاستہ کے اندر لفظ جشن موجود ہے؟ اگر موجود ہیں جو مناتے ہیں وہ کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ لفظ جشن قرآن اور حدیث کے اندر، پوری سیاستہ کے اندر لفظ جشن کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگلی بات، جلوس۔ مجھے حیرانگی اس چیز پہ ہو رہی ہے، یہ اپنا جلوس ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے، مدینہ کی طرف جانے لگے تو جلوس کی شکل میں نکلے۔ تو یقین مانیے یہ والی دلیل دے دے اپنے جلوس کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی میں ان سے سوال کرتا ہوں جو جشن عید میلاد النبی پہ ڈھول ٹمکے بجاتے ہیں، ان سے تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ مٹھائیاں منگواتے ہیں اور خوشیاں کرتے ہیں۔ تو میں بھی ان سے کہتا ہوں کہ یہ بھی اب ان کے گھر جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہر سال اس کا جلوس نکالے۔ جب وہ جلوس نکالیں گے سارے کے سارے اپنے بچوں کا، پھر سوشل میڈیا پہ دکھائیں کہ ہم اپنے بچوں کا جلوس نکال رہے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں وہ ہے علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب، اور ساتھ ہم آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ان کی ہم گفتگو سنوائیں گے۔ اور ناظرین بتائیے گا کہ کن کے قوی زیادہ مضبوط دلائل تھے۔ لیکن ناظرین دکھ والی بات یہ ہے کہ آپ جس دن آپ دیکھیں گے یہ مناتے ہیں ربیع الاول، اس دن یقین مانیے سارا دن جلوس ٹرول ٹمکوں پہ گزار دیتے ہیں، کبھی مسجد کا بھی رخ کیا، بلکہ آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا معاذ اللہ استغفر اللہ ڈانس بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ خیر ناظرین، ہم لمبی گفتگو کرنے کی بجائے وہ ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ وہ ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی اور علامہ ثاقب رضا مصطفی کی، پھر انشاءاللہ آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو آپ سنتے کو ہیں۔ معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا، اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے۔ اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا، یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔
انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا. اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے صریح لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا. اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. من علینا ربنا ام بعث فینا محمد. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے. جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے ہیں، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے. لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے. لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو. حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو. تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو حضور نے قسم مانگی ان سے اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی. کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے. تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی. کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں. اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے. چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں. کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں. تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کریں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی. ناظرین، لفظ جشن پوری سیاستہ کے اندر نہیں ملتا. میں نے شروع میں کہا اگر ملے تو آپ مجھے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. اگلی بات ہم کرتے چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی کے اندر آیا کہ یہ جشن عید میلاد النبی منایا. ہاں اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں کئی مرتبہ آیا یہ 12 ربیع الاول. کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں بھی آیا.
کہ 12 ربیع الاول کیا پیارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منایا، پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے منایا، پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے منایا، تمام صحابہ، کسی بھی صحابی نے یہ جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ چلیں ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آیا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جن کے نام کے اوپر یہ کھیرے وغیرہ کھاتے ہیں، کہ انہوں نے منایا؟ چلیں ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منایا، اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ آگے سے یہ دلائل دیتے ہیں جی کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا فضل ہو تو اللہ کی رحمت ہو تو آپ خوشی کرو۔ تو ناظرین یہ طرح طرح کے جو قرآن پاک سے یہ دلائل نکال کر بتاتے ہیں، آیا کہ یہ جو دلائل دکھاتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ان کا مفہوم نہیں پتہ چلا جو ان کو آج پتہ چل رہا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن یقین مانیے ناظرین، ان لوگوں نے طرح طرح کی بدعات جاری کر دی، جبکہ دین اسلام تو مکمل ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب الاسلام ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا۔ نہ دین اسلام تو مکمل ہو گیا، نہ ہی اضافہ کرنا چاہیے نہ ہی کمی کرنی چاہیے۔ اور رہ گئی بدعت، کچھ لوگ کہتے ہیں چنگی بدعت بھی ہوتی ہے جی، اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، جبکہ محبوب علیہ السلام کا فرمانا ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور یہ جہنم کی طرف لے کر جاتی۔ ہر بدعت، لفظ ہے ہر بدعت، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔